بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نینوا عراق میں موصل کے قریب ایک بستی کا نام تھا۔ اس بستی کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ اچھے اخلاق کے مالک نہ تھے، ان کے چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرتے تھے، امیر لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، وہ مہمانوں کی عزت نہ کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس بستی میں عدل و انصاف بالکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف اپنے نبی کو بھیجا۔ ان کا نام حضرت یونس بن متی علیہ السلام تھا۔ ان کا تعلق بھی اس بستی سے تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اکیلے رب کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور ان سے کہا بتوں کی پوجا نہ کریں، مگر نینوا کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے۔ جب نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان سے کہا کہ اگر انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا اور شرک کو نہ چھوڑا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اگر تم سچے ہو تو پھر جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہمارے اوپر بھیج دو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ میرے بار بار دعوت دینے پر بھی وہ توحید کی طرف نہیں آ رہے، بس ستور گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا فرمائی اے اللہ اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح پیغام آنے سے قبل ہی یہ امید قائم کر لی کہ ان کی دعا کے نتیجے میں قوم پر عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا والوں سے کہا آنے والی صبح تمہارے لیے عذاب لے کر آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ وہ اپنی بستی کے لوگوں سے سخت ناراض تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے نینوا کو چھوڑ دیا۔ ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد بستی کے لوگوں نے سوچا کہ ہم نے ان کی بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے، اب جلدی ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب انہیں عذاب کے آثار نظر آئے تو وہ سخت نادم ہوئے اور اللہ سے ڈر گئے۔ وہ اسلام لے آئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے۔ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تاریخ انسانی میں نینوا ہی ایک ایسی بستی ہے جس کے تمام لوگوں نے توبہ کی، جن میں عورتیں، مرد، بچے بھی سبھی شامل تھے، جس کے نتیجے میں ان سے آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے باہر آئے تو وہ چلتے چلتے ساحل سمندر پر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسافر کسی دوسرے شہر جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جگہ جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں۔ انہوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا تو ان کی نہایت عزت اور توقیر کی اور کہنے لگے آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب ساحل سے خاصی دور چلی گئی تو اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ کشتی تیز آندھی کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگی۔ شدید تلاطم کی
وجہ سے پانی کی لہریں بلند ہو کر کشتی میں گرنے لگی۔ اس طرح کشتی میں پانی داخل ہونے لگا۔ جب کشتی میں پانی کافی مقدار میں داخل ہو گیا تو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کشتی کہیں غرق ہی نہ ہو جائے۔ مسافروں نے ملاح کی طرف دیکھا کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ اس نے مشورہ دیا اگر کشتی کو بچانا ہے تو پھر اس سے وزن کم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھاری اشیاء اٹھا کر سمندر میں پھینکنا شروع کر دیں۔ انسانوں کے سوا تمام اشیاء ایک ایک کر کے سمندر میں پھینک دی گئیں۔ اس کے باوجود کشتی ہچکولے کھاتے رہی۔ وہ کسی وقت بھی الٹ سکتی تھی۔ آندھی کا طوفان مسلسل جاری تھا اور کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب انسان ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو باقی لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ خورا اندازی کی جائے اور جس کے نام خورا نکلے اس کو سب سے پہلے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب خورا اندازی ہوئی تو خورا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام بڑے نیک سیرت تھے۔ کشتی والے ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اس نیک آدمی کو ہم کیسے سمندر میں پھینک دیں؟ چلو دوسری مرتبہ پھر خورا نکالتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، خورا پھر حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا، مگر دوسرے مسافروں نے آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر خورا اندازی کر لیں۔ تیسری بار خورا ڈالا تب بھی آپ کے نام نکلا۔ اب یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، کیونکہ انہوں نے نینوا کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھوڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی۔ وہ آپ کو نکل گئی۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کی حفاظت کرے، ان کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ہڈی توڑے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہ تھے۔ مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگانے اور گہرے پانیوں میں گھومنے لگی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو سوچا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو جان گئے کہ آپ ابھی زندہ تھے۔ چنانچہ آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور عرض کیا اے اللہ، میں نے ایک ایسی جگہ کو تیرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ آپ نے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اب یہاں کئی اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس سے استغفار کرنے لگے۔ انہوں نے دعا کی کہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک قصور وار میں ہی ہوں۔ قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اندھیروں اور رکاوٹوں میں سے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی پکار کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ ان کی دعا کو شرف قبولیت بھی بخشا۔
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے عرض کی نہیں۔ اے ہمارے رب وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس ہے علیہ السلام۔ فرشتوں نے کہا تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، اے ہمارے رب وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ ارشاد ہوا کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے مہمان حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دے۔ چنانچہ مچھلی ساحل کی طرف آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن گزارے تھے، اس لیے ان کا لقب ذوالنون یعنی مچھلی والا پڑ گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل سمندر پر اگلا تو اس وقت ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے اور ان کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ بہت سے صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ اس کے پتے نہایت ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کدو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور مریضوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوت بحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ وہ اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب وہ واپس پہنچے تو قوم ان کی منتظر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی تھی۔ تمام قوم مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ پہلی قوم ہے کہ ایمان لانے کی بدولت ان سے رسوا کن عذاب ٹال دیا گیا۔ سامعین، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔